پاکستان یہ ہے وہ اپنا دیس ہے, ساری چیزیں جذباتی, جس طرح پوری ہماری قوم, وہاں سے دوبارہ سوچا اور پھر میں واپس یہاں پہ دوبارہ ایڈمیشن لیا, وائف کو بھی لے کے آیا ہوں ساتھ. مجھے ہے کہ جو پاکستان میں ابھی موجود ہیں پڑھے لکھے, تھوڑے بہت پڑھے لکھے, یا یہاں پہ آنے کا پلان کر رہے ہیں, وہیں پہ ہیں جو بھی ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ کوئی آن لائن اسکل سیکھیں. سر میں نہیں روکوں گا کسی کو نہ آئیں, ہر کسی کو ٹرائی کرنا چاہیے, لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ٹرائی کریں, لیکن اپنے آپ کو اس ارننگ کے اوپر ڈپینڈ کر کے نہ آئیں کہ ہم وہاں علیکم. ہمارے ساتھ اس ٹائم گلاسٹر شہر یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں. ان کی بہت ہی انٹرسٹڈ قسم کی سٹوری ہے. یہ پہلے بھی یہاں پہ آئے تھے, پھر یہ واپس پاکستان چلے گئے, لیکن پاکستان میں واپس جانے کے بعد پھر ان کا جو ہے وہ جو باہر والا کیڑا تھا وہ دوبارہ آیا. اس نے کہا جی نہیں, میں پھر باہر آتا ہوں. تو یہ پھر دوبارہ جو ہے وہ یونیورسٹی آف گلاسٹر شہر میں آئے ہیں. پہلے تو مجھے اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن کرا دیں, پاکستان میں کون سی جگہ سے ہیں اور یہاں پہ کس کورس کے اندر آئے ہیں آپ؟ بہت شکریہ حمزہ بھائی. بیسکلی میں ملتان ریجن سے ہوں, ڈسٹرکٹ میرا کوٹردو ہے. پہلا میرا یہاں پہ ماسٹر تھا LLM میں نے کیا تھا یونیورسٹی آف ویسٹ آف انگلینڈ سے, UWE سے. ٹھیک ہے. اب یہ میرا دوسرا ماسٹر یہاں پہ ہے. اس کی بھی وجوہات ہیں کہ کیوں یہاں پہ لیا ایڈمیشن, تو خیر وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے, ابھی آپ کو بتاؤں گا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں سننے میں تو. اچھا مجھے بتائیں کہ پہلا آپ نے پہلی دفعہ کب آئے تھے UK, اور آپ نے کمپلیٹ کر کے واپس کیوں چلے گئے آپ؟ میں 2021 میں آیا تھا, اور یہ تھا پیٹریوٹ قسم کی چیزیں تھیں دماغ کے اندر کہ جناب پاکستان یہ ہے وہ اپنا دیس ہے, ساری چیزیں جذباتی, جس طرح پوری ہماری قوم جذباتی ہے. چند دنوں کے لیے جذباتی ہوگی, پھر نارمل چیزیں ہو جاتی ہیں. تو میں بھی یہی سوچ کے, میرا پورا پلان تھا کہ میں نے اسی سال مئی کے اندر واپس جانا تھا میرا, کیونکہ ویزا جو ہے مئی کے اندر ختم ہونا تھا. ٹھیک ہے. لیکن میں پھر ستمبر میں گیا پاکستان, کچھ اگست میں گیا. میرا وہ تھوڑا سا دانت کا مسئلہ تھا, یہ یہاں پہ کافی ایکسپینسو, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بڑا زیادہ ہوا ہے. تو وہ جب کروانا گیا تو میں وہاں پہ تھوڑی بہت شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے جیسے باہر نکلا ایک دن, جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ میں 10,000 روپये میں نکلوا کے نکلا ATM سے, تو وہ کوئی 2-3 چیزیں لی, کوئی تھوڑے سے بادام لیے, آئس کریم وغیرہ لی, تو وہ ختم ہو ختم گئی. ہو گئی. ٹھیک ہے. تو میں نے پھر سوچا, میں نے کہ یار یہ تو میں وہاں سے کما کے پاؤنڈ کما کے آ رہا ہوں, اور میرا یہاں پہ یہ سین ہوا ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یار, یہ شاپنگ اتنی مہنگی یہاں پہ ہوگی, اتنی مہنگائی ہوگی, تو یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کس طرح سے. تو پھر میں نے وہاں سے بیسکلی میں نے ری تھنک اسٹارٹ کیا چیزوں کو, نا سوچنا شروع کیا کہ نا یار مجھے باہر ہی کسی نہ کسی طریقے سے باہر انگیج اپنے آپ کو رکھنا چاہیے, باہر آنا چاہیے, یہاں پہ اب کوئی ضرورت ہے. باقی زیادہ چیزیں ہیں, کیونکہ میں انٹرنیشنل میں نے ریلیشنز بھی کیا ہوا ہے, پولیٹکس بھی کے اندر بھی بڑا انٹرسٹ ہے میرا, چیزیں بہت سی اور چیزیں بھی ہیں, لیکن جو زیادہ چیز جو ایک فیکٹر ہٹ کرتا ہے پبلک کو, وہ صاف ظاہر کھانے پینے کی چیزیں, رہائش, یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ میرا پھر موٹو تھا کہ میں نے وہاں سے دوبارہ سوچا, اور پھر میں واپس یہاں پہ دوبارہ ایڈمیشن لیا, وائف کو بھی لے کے آیا ہوں ساتھ. تو ابھی پھر آگے ابھی بہت سارے نئے اسٹوڈنٹ آتے ہیں, 1 مہینہ ہوا, 2 مہینے ہوئے, وہ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار میں تو ادھر بڑی اچھی لائف گزار رہا تھا, میں ادھر کدھر آ گیا ہوں. آپ ماشاءاللہ 4-5 سال آپ کو UK میں ہو گئے ہیں, آپ یہاں کی لائف بھی دیکھ چکے ہیں, پاکستانی لائف بھی, آپ دوبارہ گئے ہیں. آپ نے, کیونکہ آپ کے ذہن میں 4 سال پہلے والا پاکستان تھا, آپ کے ذہن میں جو ابھی پاکستان ہے وہ والا نہیں تھا, تو آپ وہ والا سوچ کے گئے تھے کہ ابھی بھی شاید اتنی مہنگائی ہوگی. لیکن جب آپ گئے تو آپ نے دیکھا یہ تو بدل گیا. تو ابھی جو اسٹوڈنٹ آئے ہیں, ابھی جو جن کو مہینہ ہوا ہے, 2 مہینے, وہ بار بار ان کے ذہن میں آتا ہے کہ یار شاید غلط ڈیسیجن لے لیے یہاں آنے کا. آپ کیا مشورہ دیتے ہیں اپنے ایکسپیرینس سے کہ کیا یہ جو باہر آنے کا ڈیسیجن ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے؟ ٹھیک بھی میں اسے کہوں گا کچھ حد تک, بالکل غلط بھی نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک فیکٹر ہوتا ہے گروتھ کا, کیونکہ آپ کا ماشاء اللہ ایکسپوجر ہے, آپ کو میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر. گروتھ کا فیکٹر جو ہے, گروتھ آپ کی میرے مطابق وہ ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی کیپ نہ آئے, اس کو میں گروتھ کہتا ہوں. یہاں پہ کیپ ہے. ایک شروع میں جب آپ کے 2,000 2,500 3,000 پاؤنڈ کما رہے ہوتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار بڑے پیسے آ رہے ہیں, بٹ ایز اے بیس اگر آپ بالکل بھی آپ ایک ایسے لیول پہ ہیں کہ آپ کے پاس وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے, آپ بالکل کوئی آپشن نہیں بچا آپ کے پاس کام کرنے کے لیے, تو آپ موو یہاں پہ کر سکتے ہیں. 2-4-6 مہینے 1 سال یہاں پہ تھوڑا سا اسٹیبل ہو کے پھر آپ آگے موو آن کر سکتے ہیں, جو میں نے سیکھا ہے 4-5 سالوں کے اندر. مجھے ہے کہ جو پاکستان میں ابھی موجود ہیں پڑھے لکھے, تھوڑے بہت پڑھے لکھے, یا یہاں پہ آنے کا پلان کر رہے ہیں, وہیں پہ ہیں جو بھی ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ کوئی آن لائن اسکل سیکھیں. کیونکہ اب فار ایگزامپل اگر آپ کو دوں کہ میں جو انڈیا کی IT کی ایکسپورٹس ہیں, وہ سعودی عرب کی تیل کی ایکسپورٹ سے بڑھ گئی ہیں. ایسا ہی ہے. تو اتنا بڑا, اور IT تقریباً 95% آپ آن لائن ہی کر رہے ہیں. آن لائن. تو ان لوگوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر پروسیس کے اندر بھی ہیں تو آپ کوئی آن لائن اسکل سیکھنا اسٹارٹ کر دیں. آپ کی جو کیپ ہے وہ کیپ کو ختم کر دے گی آن لائن اسکل. آپ کو جو ارننگ پوٹینشیل ہے وہ انلمیٹڈ ہو سکتا ہے ود لرننگ آف دیٹ اسکل. تو یہ ان لوگوں سے گزارش ہے. اس کے اوپر کافی ساری میں ڈسکشن اور بھی کر سکتا ہوں, کیونکہ میری اپنی یہ فیلڈ ہے, میں خود بھی آن لائن اب کام کر رہا ہوں.
تو لیکن یہ اب کیونکہ ویڈیو ایک اور طرح کی چھوٹی ویڈیو تو ہم اس کے اوپر زیادہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. اچھا میں آپ کو پرسنلی اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں نا, میں بھی شاید آپ سے ایک آدھا سال جونیئر ہوں گا یا سینئر ہوں گا, واٹ ایور اٹ از. اب مین یہ ہے کہ جب میں آیا تھا نا, تو جس طرح آپ تھے, آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یار میں پڑھائی کمپلیٹ کر کے واپس جاؤں گا, لٹرلی میرے ذہن میں بھی یہی تھا. ایون میں تو, پر لوگ جو کہتے تھے یہاں پہ آ کے کچھ شارٹ کٹ لوگ استعمال کرتے تھے, کچھ سائلم کرتے تھے, کوئی اور گوری سے شادی کر لی, کوئی اور ویز اختیار کیے. میں کہتا یہ پاگل لوگ ہیں. گے میرج, ہاں, گے میرجز اور اس طرح کی چیزوں کے لوگ کرتے تھے. میں کہتا یہ پاگل لوگ ہیں, ہم کوئی ان جیسے نہیں ہیں, ہم کوئی جاہل نہیں ہیں, ہمارا اپنا ملک اتنا اچھا ہے, ہم کیوں اس طرح کی کام میں پڑیں گے کہ بندہ اپنے ملک نہ جا سکے. لیکن میں جب پھر سال بعد 2 سال بعد پاکستان ریگولر جاتا رہا, تو میں نے دیکھا کہ نہیں یار, پاکستان دور دور سے اچھا ہے. پاکستان ہمارے دل میں محبت ہے اس کے لیے, لیکن دور دور سے ہے. کیونکہ جب ہم قریب جاتے ہیں تو وہ پھر تھوڑی سی ہماری محبت, کیونکہ پاکستان پیسے مانگتا ہے, تو اتنے پھر پاکستان میں رہ کے تمہارے پاس نہیں ہے. اور آج کل جو پاکستان کی سچویشن ہے, وہ ہمارے ایک بڑے سینئر دوست ہیں, ان سے میں نے ریسنٹلی پاکستان موو کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی پاکستان میں ابھی میں کون سا کاروبار کروں کہ میں واپس آ جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں ٹھگ اور فراڈ آتا ہے تو پھر تو تم ادھر کامیاب ہو, اگر یہ نہیں آتا, یہ نہیں کر سکتے, تو پھر تم جو ہے وہ یہ تمہارے لیے پھر یہ ملک سیٹلمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہے. تو یہ دو اگر کام سیکھا ہو تو وہ پھر ظاہر ہے بندہ جب 4-5 سال باہر رہا ہو تو وہ بندہ اس طرح کی اسکیمیں بھول جاتا ہے جو پاکستان والی اسکیمیں ہوتی ہیں. تو وہ بندہ ذہن بنا کے جاتا ہے, میں بھی ذہن بنا گیا, لیکن پھر ایٹ دا اینڈ میں نے ریئلائز کیا کہ ہم زیادہ دیر وہاں پہ, مطلب مہینے 2 کے لیے ٹھیک ہے, لیکن جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد واپس آپ کو مجبوراً جو ہے وہ آنا پڑتا ہے. تو آپ ابھی جو اسٹوڈنٹ پلان کر رہے ہیں جنوری انٹیک کا یا سپتمبر انٹیک کا, ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ابھی آنا چاہیے ابھی اس ٹائم پہ, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یو کے کی سچویشن اچھی نہیں ہے, جابس کی صورتحال بہت بری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے؟ سر جابس کا بالکل یہ فیکٹر ہے, کافی چیزیں بہت چینج ہیں, کیونکہ 21-22-23 کے اندر چیزیں بہت ڈفرینٹ تھیں. زیادہ تھا کام جو صورت جو ہم کام کرتے ہیں بیسیکلی, لیکن اب وہ صورت حال نہیں ہے, بہت زیادہ کمپٹیشن ہے, ویجز کا ریٹ کا بھی بڑا ایشو ہے. تو اس کا یہی حل ہے کہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بندہ صرف 100 ڈیز ڈیلی 2 سے 3 گھنٹے اگر کوئی آن لائن اسکل سیکھنا اسٹارٹ کر دے, میرا یہ میں آ رہا ہوں, میں اپنا فیس بک کا لنک بھی بھیج دوں گا. وہ بندہ اگر لرننگ نہ کرے, اس کو ارننگ پوٹینشیل اس کے اندر نہ آئے, تو وہ مجھ سے رابطہ کر کے جو جرمانہ کہے گا اس کو پے کروں گا. ایسا ہی ہے, 100 ڈیز 2 سے 3 گھنٹے ڈیلی کام کرنا ہے, اس ایک ایسے ہی اسکل کو آپ نے ایسے اس ہی کو اسکل کر کے آپ نے اپلائی کرنا. تو میں پھر دوبارہ وہی کہوں گا کہ آپ ایسا کوئی, اب دیکھیں اگر آپ آن لائن کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس 7.5 بلین پیپل آپ کا آڈینس ہے, آپ بالکل ایسے ان ہی میں کاروبار کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو بھی کاروبار, فزیکل کاروبار جو بھی کرنا چاہیں, تو آپ کے پاس ایک لمیٹڈ آڈینس ہے, لمیٹڈ لوگ ہیں. کسٹمر بیس ہے, جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں. تو آن لائن اسکل سیکھیں. ایسے اسکلز بھی ہیں جن کے اندر آپ کو انویسٹمنٹ بالکل نہیں کرنی پڑتی, صرف آپ کا ٹائم انویسٹ ہوتا ہے. اچھا اگر آپ اس گریپ آپ کو اس کام پہ ہے تو آپ کو کمپنیز فنڈ کریں گی. اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ چیزیں میں نے پچھلے 1 سال کے اندر سیکھی ہیں ساری چیزیں, کہ اتنا پوٹینشیل ہے آن لائن کاموں کے اندر کہ ہم یہاں پہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. ایسے ہی ہے. تو یہ ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ اس پروسیس کو بھی جاری رکھیں. اس ٹائم میں سے کوئی 2-3 گھنٹے ڈیلی نکال کے کوئی نہ کوئی اپنی ایک اسکل سلیکٹ کریں جو ان سے ریلیونٹ ہو, جن کو ان کو شوق ہو, اس کے اندر وہ کام کریں. ابھی بہت سارے نئے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ وہ میری ویڈیوز کے نیچے بھی, اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار میں یو کے جاؤں گا اور میں یوٹیوب چینل شروع کر دوں گا. یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بیسٹ کام تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ بڑا اچھا کام ہے, آپ یوٹیوب, ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام کے اوپر آپ ویڈیوز بنانا شروع کریں, یہ بھی بڑا اچھا کام ہے. پھر آج کل اسپیشلی ٹک ٹاک نے جو ٹک ٹاک شاپس شروع کی ہے, ای بے, امیزون ہے, جو پاکستان میں بیٹھ کے لوگ ورچوئل اسسٹنٹ کا یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس وہ ساری چیزیں یہاں پہ فزیکلی موجود ہوں گی. ای بے آپ کے پاس فزیکلی موجود ہوگا, ٹک ٹاک شاپ آپ فزیکلی موجود ہوگا. تو آپ یہاں پہ اگر ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو پھر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ میں کوئی کمی ہے. آپ اس کے بارے میں, یہ جو ای بے, امیزون ہے یا ٹک ٹاک شاپ ہے, اس کا تھوڑا سا ایکسپلین کریں. بالکل, یہاں پہ سب سے بڑی تو آپ کو یہ بینیفٹ ہے کہ آپ یہاں پہ خود اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. جیسے امیزون کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر, ای بے کا مسئلہ ہے, ٹک ٹاک شاپ کا ایشو وہاں پہ ہے, تو یہ آپ فزیکلی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹوریج کا ایشو ہوتا ہے, وہ ہر یہاں پہ بھی آپ اگر ہوں گے تو پھر بھی آپ کو اسٹوریج وغیرہ کے لیے چیزیں کرنی پڑیں گی. انیشیل لیول پہ آپ اپنے اپارٹمنٹ سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آپ کو پھر بھی کوئی نہ کوئی فلفلمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو سہارا لینا پڑے گا. امیزون ہے, دوسری چیزیں ہیں, پرائیویٹ ہبو ہے, بہت سی کمپنیز ادھر یو کے میں کام کر رہی ہیں. خیر یہ ایک پوری فیلڈ ہے پوری. میرا یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ امیزون پہ ہی لوگ آ کے یا شاپیفائی پہ کام کریں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب فائبر پہ چلا جائیں, آپ کوئی بھی ورڈ لکھیں گے تو اس طرح کوئی نہ کوئی اسکل نکل آئے گی.
ایسے کہ ہی ہے. یہ اس اسکل کے اوپر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے لوگ کام پرووائڈ کر رہے ہیں, اتنے لوگوں کے پاس اتنے آرڈرز ہیں, فائبر ایپ ورک ہے, بے شمار چیزیں ہیں. یوٹیوب ابھی آپ بتا رہے ہیں, ماشاء اللہ آپ تو, آپ کی بڑی اچھی فین فالو, ہم بھی آپ کو دیکھتے رہتے ہیں, یہ تو زندہ مثال آپ کے, آپ کے سامنے سب لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں خود ان کو دیکھتا ہوں اکثر. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. ٹائم ٹیکنگ ہمارا یہ پروسیس مسئلہ ہے کہ ہم بڑے جلدی فیڈ اپ ہو بڑی جاتے ہیں چیزوں جلدی سے. فیڈ تو اپ ہوتے پاکستان سے جو, پھر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان سے جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی اسکل لے کے, چاہے یہ یوٹیوب والی بھی لے کے, لیکن اس کا ابھی سے کام اسٹارٹ کریں, ٹھیک ہے, تاکہ ود دا پیسج آف ٹائم ان کو ہیں ایسا آپ ایسا. جاب کے لیے جی استعمال جی, کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے. کوئی ایک لاسٹ میسج جو بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کی اس ویڈیو کی وجہ سے کسی کا مائنڈ بن جائے باہر جانے کا, یا ہو سکتا ہے کوئی اپنا مائنڈ چینج کر لے کہ یار میں نہیں جانا کیونکہ یہ بھائی نے جو ہے وہ ایسے کہا ہے. کوئی ایک لاسٹ میسج آپ جو آڈینس آپ کو دیکھ رہی ہے. سر میں نہیں روکوں گا کسی کو کہ وہ نہ آئیں, ہر کسی کو ٹرائی کرنا چاہیے, لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ٹرائی کریں, لیکن اپنے آپ کو اس ارننگ کے اوپر ڈپینڈ کر کے نہ آئیں کہ ہم وہاں پہ جا کے یہ چیزیں کریں گے, جابس کریں گے تو کمائیں گے. اپنا کوئی الٹرنیٹیو سورس آف انکم بنا کے آئیں جس کے اندر کیپ نہ ہو. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کے اندر گروتھ کی کیپ نہ ہو, آپ کو لمیٹڈ نہ کر دے. جیسے یہاں پہ آپ کتنے گھنٹے ڈیلی, 8-10 گھنٹے کام کر سکتے ہیں نا, ویک میں 4-5 دن کام کر سکتے ہیں آپ, پورا ویک تو نہیں کام کر سکتے. آپ کی یہ کرنے کے اوپر کیپ آ جاتی ہے, لیکن جو اسکلز کا آپ سے میں کہہ رہا تھا اس کے اندر کیپ کوئی نہیں ہے. میں سمجھ جو آپ ٹائم, میں پورا اس کے اوپر میری پوری ریسرچ ہے, انشاءاللہ کبھی زندگی کا پھر موقع دیا زندگی نے تو پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے بیٹھ کے یہ چیزیں ڈسکس کروں گا کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کا جو اپنا بزنس ہے یا جو آن لائن اسکل ہے وہ کس طریقے سے آپ کو ود پیسج آف ٹائم آپ کے جو 9 to 5 چکر سے بڑی جلدی نکال کے باہر پھینک سکتی ہے. ودن 1 to 2 years آپ کو باہر نکال دے گی سسٹم سے. لیکن ہم اس پہ بھروسہ نہیں کرتے, ہم چیزوں کو ایک نیچرل وے کے اندر نہیں لے کے چلنا چاہتے ہوتے, ہم چاہتے ہیں کہ بس ایسے ہی کام ہو جائے. منٹ میں تو کام. یہ اگر اس ویڈیو کے اوپر لوگوں کی انٹرسٹ زیادہ ہوا تو پھر انشاءاللہ میں کبھی دوبارہ آپ کو دے دوں گا کنٹینٹ کہ آپ یہ چیز اس پہ بنا کے اس طرح کے لوگوں کو آپ سمجھائیں کہ یہ چیزیں ہیں, یہ فیوچر جو ہے آن لائن اسکل کا یا ہمارے جو اپنی ایک اسکل ہوگی اس کا فیوچر کیا ہے, کس طریقے سے آپ کو وہ ایک انلمیٹڈ گروتھ کی طرف لے کے جا سکتی ہے. چلیں جی, ہوپ فلی بڑی جو ہے وہ انہوں نے بہترین باتیں کی, لیکن اس ویڈیو کا اینڈ کرنے سے پہلے کچھ میں بھی شیئر کرنا چاہوں گا. جیسے یہ بھائی نے بتایا کہ یار آپ صرف ایک چیز کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں, کیونکہ یو کے میں جو عام طور پہ ہم سنتے ہیں کہ 3 Ws کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں کیا جا سکتا, ان میں ایک ورک بھی ہے نا. تو آپ کام کا یہاں پہ کوئی بھروسہ نہیں, ایک دن کام ہوتا ہے اگلے دن ہو سکتا ہے نہ ہو, تو آپ ہو سکتا ہے کہ اگلا پورا ویک نہ ہو. تو آپ کو بعض اوقات جو ہے وہ اپنی کسی اور سکل کے اوپر بھی کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو خود بھی جو ہے وہ کوئی آن لائن ارننگ, یہ بہت ضروری ہے. تو ہوپ فلی کہ آپ کو اس سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی. بہت شکریہ, خدا حافظ.